کیا آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے ہسپتال پر حملے میں کتنے فلسطینی ہلاک ہوئے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہسپتال پر حملے کی حقیقت کیا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے وسطی غزہ میں ایک کچا کچ بڑے ہسپتال کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مریضوں اور بے گھر ہونے والے فلسطینیوں سمیت تقریباً 500 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حماس نے اس حملے کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، تاہم اسرائیل نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے ہسپتال پر حملہ نہیں کیا اور اس نے فلسطینی گروپ اسلامی جہاد پر اس کا الزام لگایا ہے، لیکن اسلامی جہاد نے اس کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی اور حماس کی اس جنگ میں اب تک 3000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں سے 800 سے زیادہ بچے اور سینکڑوں خواتین شامل ہیں۔ اس دوران 12,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں بھی 1300 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے ہسپتال میں کیا ہوا؟ غزہ کا العالی عرب ہسپتال زخمیوں سے بھرا ہوا تھا اور اطلاعات کے مطابق زبردست دھماکے کی وجہ سے اس کو بری طرح سے نقصان پہنچا ہے اور 500 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہسپتال کے کچھ حصوں میں آگ لگ گئی ہے، جبکہ آپریشن تھیٹر کی چھت کا کچھ حصہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ہر طرف ٹوٹے ہوئے شیشے بکھرے پڑے تھے اور بہت سارے لوگ ہسپتال کے اندر پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جبکہ بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے راہداریوں میں منتقل ہو گئے تھے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے العالی اسپتال کی صورتحال کو بے مثال اور ناقابل بیان قرار دیا ہے۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر اشرف القدرہ نے بدھ کے روز صبح سویرے فیس بک پر اپنی پوسٹ میں کہا، ڈاکٹر زمین پر اور راہداریوں میں سرجری کر رہے ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو بے ہوش بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ اب بھی آپریشن کے منتظر ہیں اور طبی ٹیمیں انتہائی نگہداشت والے زمرے میں اپنی جان بچانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین میں سے بہت سے بچے اور خواتین شامل ہیں جنہیں پہچاننا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے کہا، بہت سے زخمیوں کے زخم ہماری طبی ٹیموں کے صلاحیتوں سے باہر ہیں۔ غزہ شہر میں ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد عرب رہنماؤں نے اردن کے دارالحکومت عمان میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اپنی مجوزہ ملاقات کو منسوخ کر دیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے والے تھے، جس میں محصور غزہ کی پٹی میں شہریوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے پر بات چیت ہونی تھی۔ اس میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس بھی شرکت کرنے والے تھے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ عمان میں علاقائی رہنماؤں اور امریکی صدر کے درمیان سربراہی اجلاس اب ایک ایسے وقت ہوگا جب فریقین فلسطینیوں کے خلاف جنگ اور قتل عام کے خاتمے پر فکر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ خطے کو دہانے پر دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اردن سربراہی اجلاس اس وقت منعقد کرے گا جب سب اس بات پر متفق ہوں گے کہ اس کا مقصد جنگ کو روکنا، فلسطینیوں کی انسانیت کا احترام کرنا اور وہ امداد فراہم کرنا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ خبر رساں اداروں اور سوشل میڈیا میں غزہ کے ہسپتال کے جلتے ہوئے کمروں، افراتفری اور اسٹریچرز پر زخمیوں کی دل دہلا دینے والی تصاویر سے فوری طور پر بھر گیا۔ حملے کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے ایکس پر لکھا، میں آج غزہ کے ایک ہسپتال پر ہونے والے حملے میں سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی ہلاکت سے خوف زدہ ہوں، جس کی میں شدید طور پر مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میرا دل متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ ہسپتالوں اور طبی عملے کو بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ بینجینگ میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے، جہاں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پوتین بھی موجود تھے، انہوں نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر توجہ دینی ہو۔ انہوں نے کہا، میری فوری طور پر انسانی بنیادوں جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس بے مثال انسانی مصائب کو کم کرنے کے لیے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ ہم پورے خطے کی تقدیر کو معلق دیکھ رہے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوسیپ بوریل اور فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں نے بھی اس کی مذمت کی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حملے کا ذمہ دار کون ہے۔ بوریل نے کہا کہ غزہ کے
لاہلی عربی ہسپتال سے آنے والی خبروں نے کئی دنوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والے سانحے کو مزید خوفناک بنا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ایک بار پھر بے گناہ شہری ہی سب سے زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ اس جرم کی ذمہ داری واضح طور پر طے کی جانی چاہیے اور مجرموں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ صدر ماکروں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کوئی بھی چیز ہسپتال پر حملہ کرنے کا جواز پیش نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز شہریوں کو نشانہ بنانے کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ فرانس غزہ کے ہسپتال پر حملے کی مذمت کرتا ہے جس میں بہت سے فلسطینی متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی تل ابیب جاتے وقت اس واقعے پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ آج وہ تل ابیب پہنچنے والے ہیں جہاں وہ اسرائیل کی حمایت پر زور دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں غزہ کے عرب ہسپتال میں ہونے والے دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے خوفناک جانی نقصان پر غمزدہ اور غصے میں ہوں۔ طرابلس اور لیبیا کے دیگر شہروں میں بھی سینکڑوں افراد فلسطینی پرچم اٹھائے جمع ہوئے اور غزہ والوں کی حمایت میں نعرے لگائے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں برطانوی اور فرانسیسی سفارت خانوں کے ساتھ ہی ترکی اور اردن میں اسرائیلی سفارت خانوں کے باہر بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔